ان کی فلاح منزل کو پا لیا۔ مولا کیا کامیابی ہے؟ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی دیگر مفسرین اس آیات کے تحت لکھتے ہیں، علامہ کثیر بھی، ابن کثیر بھی، علامہ قرطبی بھی، کہ رب کائنات اسی آیت کی آگے خود تفسیر بیان فرما رہا ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ کہا یہ کم کامیابی کہ حدائق و اعنابا کواعب اترابا وکأسن دہاقا، کہ جب یہ میرے پیارے، یہ میرے صالحین، یہ میرے محبت کرنے والے اولیاء متقین جب جنتوں میں پہنچیں گے تو حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہی باغات ہوں گے، پھل ہی پھل، انگوروں کی بیلیں، اشارہ دے رہا، بے شمار پھل، نعمتیں، باغات، اور کواعب اترابا، کواعب کعبہ سے نکلا ہے، اور اس سے اشارہ کرنا نوخیز مراد ہے۔ جو قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ جہاں باغات کی نعمتیں ہوں گی، پھل فروٹ کی نعمتیں عطا کر رہے ہوں گے، وہیں ان صالحین کو، کاملین کو، ان کے لیے یہ نعمتیں بھی رکھی ہوں گی کہ نوخیز لڑکیاں دی جائیں گی، نوخیز عورتیں ہوں گی۔ ساتھ میں فرمایا وکأسن دہاقا، چھلکتے جام بھی ان کو دیے جائیں گے، یہ بھی ان کو عطا کیا جائے گا۔ بہت بڑی کامیابی کو ذکر کر رہا ہے کہ چھلکتے ہوئے جام بھی ہوں گے۔ دہاقا یدھقو کے معنی عربی کے اندر آتا ہے پر ہو جانا، مملو ہو جانا، ایسے جام جو چھلک رہے ہوں گے، چھلکتے ہوئے جام بھی ہوں گے، نوخیز دوشیزائیں بھی ہوں گی، باغات بھی ہوں گے، جائیدادیں، زمینیں جسے تصور کر لیا جائے، یہ بھی سب نعمتیں دی جا رہی ہوں گی۔ لیکن فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اتنی یہ نعمتیں عطا کروں گا، لیکن کمال یہ ہوگا کہ ان نعمتوں میں نہیں کہیں جھوٹ کا عنصر ہوگا، نہیں بےہودگی اور فحش گوئی وغیرہ ہوگی۔ اللہ، اتنی پاکیزگی ہوگی، اللہ، اتنی پاکیزگی کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ میں صرف اس آیت کے پس منظر کو اور تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کروں گا اور آج اسی کو موضوع بناؤں گا کہ ذات بے نیاز نے ان نعمتوں کو ذکر کیا کہ یہ میں اپنے صالحین کو، کاملین کو، اپنے چاہنے والوں کو عطا کروں گا۔ یہ کامیابی ہے کہ حدائق اعناب ملیں گے ان متقین، ان ولیوں کو، ان پیاروں کو میرے جب جنت میں جائیں گے، کواعب اتراب، کاسن دہاق۔ لیکن فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یہ چیز نہیں ہوگی، بےہودگی کسی قسم کی نہیں، جھوٹ نہیں، فریب نہیں، ولگیرٹی نہیں، گھٹیا پن نہیں، پاکیزگی، پیورٹی ہوگی۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا بیان کرنا چاہتا ہے ہمیں اور آپ کو؟ کیا میسج، مقصد کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں تخلیق کی ہیں، بہت سی نعمتیں ایسی بھی ہیں اس دنیا کے اندر ہی، وہ نعمتیں ہیں اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں دونوں جانبیں رکھ دی، جانب خیر بھی رکھ دی، جانب شر بھی رکھ دی۔ چیز پیدا کی، تخلیق کی ہمارے فائدے کے لیے، نعمت، لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی نعمتیں ایسی کہ اس میں دونوں جانبیں نظر آتی ہیں، بھلائی کی جانب بھی ہے، حلال طریقے سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور جانب شر بھی ہے، اگر چاہے ناجائز طریقے سے بھی استعمال۔ اس کی مثال کے لیے ہم دور نہیں جاتے، انہی نعمتوں کو اٹھا لیتے ہیں جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے تاکہ تھوڑا بہت کمپیریزن کرنے میں آسانی۔ دیکھیے یہی باغات، جائیدادیں، زمین اللہ نے دنیا میں بھی لوگوں کو دی ہے۔ اب یہ ایک نعمت ہے، باغات، کسی کے آم کے باغات، کھجور کے باغات، سیب کے، پھل فروٹ، بڑے بڑے باغات۔ اللہ نے بہت سے لوگوں کو بڑے بڑا زمیندار بنایا، پیسے والا بنایا، زمینوں کا لینڈ لارڈ بنایا، زمینوں کا مالک بنایا،
لیکن اب استعمال میں دیکھیے فرق آ گیا. کوئی ایسا ہے کہ 100 ایکڑ زمینیں، 200 ایکڑ زمینیں ہم دیکھتے ہیں سندھ کے اندر، پنجاب میں، عرب میں، جن کے پاس بڑے بڑے باغاتوں کی زمینیں. لیکن اب ان کا جو پیسہ آ رہا ہے، کوئی پوچھے بھائی کیا کرتے ہو؟ اب استعمال کی بات، اتنے باغات کا پیسہ آ رہا ہے، اتنی بڑی بڑی زمینوں کا تمہیں روپیہ ملتا ہے، پیسہ، دولت مند، بڑے وڈیرے ہو، بڑے چودھری ہو، اتنا بڑا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو بتایا جائے گا صاحب وہ اس پیسے کو امریکہ یورپ لے جاتے ہیں، وہ عیاشی کرتے ہیں، عیاشی کا سامان ہوتا ہے، مجرے ہوتے ہیں، بلوایا جاتا ہے ناچنے گانے والیوں کو، پوری پوری رات محفلیں ہوتی ہیں، رقص و سرور کے معاملات چلتے ہیں. اب اللہ نے تو نعمت دی نا، استعمال جانب شر، سمجھ رہے؟ استعمال کرنا چاہا آپ نے اسی باغات کو، اسی نعمتوں کو غلط طریقے پر، اس کی دولت، اس کا پیسہ، اس کی کمائی. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں، بڑے وڈیرے ہیں، پیسہ ہے، بہت زمینیں، میری باغات کے مالک، لیکن جب پیسہ آتا ہے تو رب کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں کہ مولا تیرا کرم، ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے، تو نے ہم پر کرم فرمایا. تو جس کو نہیں دیتا نہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور جس کو دیتا ہے اس کو دے کر بھی آزماتا ہے. تو تیرا کرم ہے مولا، کہیں تو ناراض نہ ہو جائے. جتنی آمدنی آتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اس کی مسجدیں تعمیر کر کے، مدرسے تعمیر کر کے رضا حاصل کرتے. بات چلتی ہے، اللہ رب العزت ان حضرات کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں اور برکات عطا کرے کہ جنہوں نے اس مسجد کو بنانے میں حصہ لیا ہے. دین و دنیا کی نعمتیں عطا کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسا خوبصورت ماحول، اور یہ صاحب بات نکلتی جائے گی نہ جانے کہاں سے کہاں. صحابہ کے دور، یہ احادیث سے ثابت ہے، ایسے ایسے دل والے، اور پھر اللہ جب ان پر یہ کرم فرماتا ہے کہ انہی نعمتوں کو جانب خیر میں استعمال کرنا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا باغ تھا، آپ کو بڑا پسند تھا، بڑا محبوب تھا، لیکن قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. رب کائنات نے فرما دیا نیکی کو نہیں پا سکتے، تم منزل کو پہنچ ہی نہیں سکتے مولا کب تک، حتی تنفقوا مما تحبون، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو وہ ہماری بارگاہ میں پیش کر دو، منزل پر پہنچتے چلے جاؤ گے. اسی وقت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوتے ہیں، احادیث سنا رہا ہوں بخاری مسلم کی، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان احب الی بیرحا، مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب بیرحا کا باغ تھا، جس میں آپ بھی تشریف لاتے ہیں، بڑا قیمتی باغ تھا، لیکن رب کہتا محبوب کو پیش کر، تو بس میں آج ہی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، رب کائنات اس کو قبول فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بات آگے چلاتا ہوں تو اسی طرح مقصود عرض کرنے کا تھا کہ اشیاء اللہ عطا کرتا ہے، مگر اس میں جانب شر اور جانب خیر. اس دنیا میں ایسا رکھ دیا نظام کہ ایک ہی شے ہے، چاہو تو شر کی جانب چلے جاؤ، چاہو تو خیر کی. یہی حال عورت کے اندر بھی رکھ دیا گیا. آج ہم اس حسن کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جب بہکنے والے بہکتے ہیں تو وہ غلط طریقے سے فوائد اٹھاتے ہیں، ناجائز طریقے سے. حلال طریقہ بھی رکھ دیا گیا، چیز تمہارے لیے رکھ دی، فوائد حاصل کرو، نعمت ہے خدا کی عورت. لیکن کچھ وہ ہیں جو شادی کر کے باقاعدہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر پھر اللہ کی اس نعمت سے متمتع ہوتے ہیں، اور بعض وہ جو غلط طریقوں سے، حرام کاری سے، زنا کے طریقے سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غلط انداز کے اندر اس طریقے کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں. مرضی آپ کی رکھ دی گئی، چیز دے دی، عطا کر دی، لیکن دنیا میں دونوں شے رکھ دی، نعمتیں یعنی جانب خیر اور جانب شر. اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور آج عرض کرتا چلوں. ہم کمپیوٹر اور موبائلوں کی دنیا میں آ چکے ہیں، آج کے دور کے حساب سے بھی مثال دیتا چلوں، یہ بھی بڑی نعمت ہے اگر دیکھا جائے تو. مگر کوئی سمجھنے والا، میں دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، اتنی ترقی ہو چکی ہے
کہ آج وہ کتابیں جو ہم 10-10 ہزار کی کتابیں لاتے، لائبریریاں بھری بھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر علماء تحقیق کرتے، تخریج کرتے. اب وہ چھوٹے سے کمپیوٹر ہیں، آپ کی لاکھوں کتابیں اس کمپیوٹر کے اندر. کمپیوٹر بھی چھوڑیے، اب تو موبائل ہاتھ کے اندر. اب کوئی تحقیق کرنے والا ہو، کوئی ریسرچ کرنے والا ہو، دین کے کام کو آگے بڑھانے والا، تو اسی سے جانب خیر اس میں استعمال کر سکتا ہے. اور نہ کرنے والا وہی حال ہے جو آج لیتے ہیں، مگر وہی فحش کلامی کی طرف، فحش گوئی کی طرف، ولگیرٹی، سیکشلٹی برے انداز کے اندر استعمال. عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ انسان جانب شر اور جانب خیر دونوں ہوتی ہیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جانب شر کی طرف جا کر، اب میں نقطے کی طرف آ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، جب ہم جانب شر کی طرف جا کر اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں غلط طریقے سے، شر کے طریقے سے، تو منعم کو بھول جاتے ہیں. بات سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ منعم کو بھول جاتے ہیں، اس کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. ظاہر بات ہے کیونکہ جانب شر جو آ گئی اس میں تو منعم کا تعلق ہی نہیں. منعم تو منع کر رہا ہے، مگر ہم جب غلط طریقے سے جاتے ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں جو نعمت اللہ نے دی دونوں جانب رکھ دی. لیکن جب انسان جانب شر کے ذریعے سے اس نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، اس سے کیف حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس سے متمتع ہو رہا ہوتا ہے، انجوائمنٹ کر رہا ہوتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، منعم کو بھول جاتا ہے. کون تھا اصل دینے والا؟ اس نے کیا انداز بتایا تھا؟ لیکن اب یہاں سے وہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ رب کائنات متقین کے مقام اور مراتب کو ذکر کرتا ہے. یہاں سے اپنے اولیاء کی شان بیان کرتا ہے کہ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا کواعب اترابا کاسن دہاقا لا يسمعون